ایک مسلمان رمضان مبارک کے اندر نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ رمضان مبارک کو خیر و برکت کا مہینہ ہے، انسان کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، انسان اچھا کام کرتا ہے۔ رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر انسان اپنے آپ میں ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے اور پہلے سے اس کے جو حالات، اس کا جو رویہ ہوتا ہے اس کے اندر بہتری پاتا ہے۔ ایک مسلمان رمضان مبارک کے اندر اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ ایک مسلمان اس مہینے کے اندر اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، اب کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم کسی کا بے ایمانی نہیں کریں گے، ہم کسی کا نہیں ہتھیا ہے، ہم غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ کے اندر رمضان کو اس لیے رکھا ہے کہ ہر انسان گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں سے پاک ہو جائے اور اس ایک مہینہ کی اس پرہیزگاری سے اس کے باقی کے 11 مہینوں میں اسے گناہوں سے بچنے کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو تقویٰ کا مہینہ کہا۔ رمضان مبارک کا مہینہ یہ تقویٰ کا مہینہ، اللہ سے ڈرنے کا مہینہ، پرہیزگاری کا مہینہ، اپنے آپ میں ایک اچھی ایکٹیویٹی اور بہترین عمل کرنے کا مہینہ، اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرنے کا مہینہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتی ہی تھوڑی سی عبادت کے اندر اور کار خیر کے اندر تھوڑی زیادہ دلچسپی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو تقویٰ کا مہینہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ تقویٰ جو بار بار یہ لفظ آتا ہے رمضان مبارک کے روزے کا مقصد، ایک مہینہ کے بھوک اور پیاس کی کا مقصد رمضان مبارک کے اندر بہت ساری حلال چیزوں کا چھوڑ دینا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ۔ یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ اپنے بہت سارے ماحول کے اندر بہت سارے مرتبہ بہت سارے موقع سے ہم نے تقویٰ کا معنی سمجھایا اور بتایا کہ تقویٰ کہتے کس کو ہے۔ آج ایک مثال سے سمجھیے کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے، کس سے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، جو حلال ہے وہ صاف صاف واضح ہے، جو حرام ہے وہ بھی سبھی انسان کو معلوم ہے، واضح۔ الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح، حلال بھی واضح۔ وما بینہما امور مشتبہات، اور جو حلال اور حرام کے بیچ میں جو چیزیں ہیں یہ مشتبہات ہیں، شک اور شبہ والی چیزیں، شک اور شبہ والی چیزیں۔ قرآن و حدیث نے تمام حلال کاموں کو کھول کر کے بیان کیا، قرآن و حدیث نے تمام حرام کاموں کو یہ کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ قرآن یہ چیختا پکارتا ہے کہ فلاں چیز کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام، جوا کھیلنا حرام، شراب پینا حرام، بلکہ اس کے علاوہ منشیات کا بیپار کرنا حرام، اس طرح سے زنا کرنا حرام، جوا کھیلنا حرام، لوگوں کا غیبت کرنا حرام، لوگوں سے کیا کہتے ہیں، لوگوں سے بے ایمانی کرنا حرام۔ قرآن چیخ کر کے کہتا ہے، دنیا کا سارے مسلمان اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ سب مسلمان سمجھتے اور جانتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے۔ والحلال بین، حرام بھی واضح ہے۔ انسان کے لیے جائز کیا ہے، کس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے حلال قرار دیا ہے، یہ مسلمانوں کو ان دونوں چیزوں کا پتہ ہے۔ لیکن وما بینہما امور مشتبہات، اس حلال اور حرام کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے جس کا ہر انسان کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے، یہ مشتبہات میں سے ہے جس کا سب کو پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیچ کے مشتبہات سے تم بچ جاؤ۔
چلیں گے جس کا نشان مجھے معلوم نہیں، ہم کس کی وجہ سے راستے کو اختیار کریں گے جس کے منزل کا پتہ نہیں، ہم کیوں ایسا کام کریں گے جس کے پھل کا اور اس کی محنت کے اندازے کا اور اس سے ہم کو اس کا ثمرہ ملنے کا ہم کو اندازہ نہیں، لہذا اس زندگی کے اندر ہم وہ سارے کام انجام دیں گے جس کا مجھے پتا ہے کہ اگر یہ میں کام کرتا ہوں تو اتنا مجھ کو اس میں بینیفٹ ملنا ہے یا اس کا اتنا نقصان ہونا ہے، ہم اس راستے پر چلیں گے جس کا مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ میری منزل تک جانے والا راستہ ہے۔ اگر یہ راستہ گڑبڑ ہے اور واضح نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، اللہ نے اس مشتبہ چیزوں سے دور جانا ایک صحابی کو حضرت کہتے ہیں کہ وہ اپنے خطاب تقویٰ کا فرمانا ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں تقویٰ؟ بڑے تفصیل سے بتاتے ہیں اور صحابی رسول کو سمجھایا کہ سمجھ میں تقویٰ آگے پیچھے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے، دین پر عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے، جائز کاموں کو کر لینے کا نام تقویٰ ہے، ناجائز کام کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو اچھا ہی سمجھتا ہے، لیکن تقویٰ اصل میں ہے کیا؟ کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ تم جنگل کی خاردار وادیوں سے جب تم گزرتے ہو تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی لاپرواہی کیا تو جنگل کے کسی خاردار جھاڑی میں یا کسی کانٹے میں میرا کپڑا اگلج کر کے پھٹ جائے اور مجھے یہ نقصان ہو جائے۔ لہذا تم راستہ ایسے اختیار کرتے ہو، کسی خاردار جنگل سے گزرنا ہے، چاروں طرف سے اس کی جھاڑیاں ہیں، لمبے لمبے کانٹے ہیں اس کے جھاڑوں کے اندر، جب تمہیں اس راستے سے گزرنا ہوتا ہے تم کمال احتیاط کے ساتھ اپنی تدبیر کرتے ہو کہ آخر کس طرح سے اس راستے سے گزر جائے کہ راستہ بھی میرا نکل جائے، پار کر جاؤں اور میرے کپڑے بھی نہیں کٹیں۔ تو ایک آدمی اس کے لیے احتیاط کرتا ہے کہ بہت بہترین طریقے سے پورے ہنرمندی کے ساتھ اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے اپنے جسم کے اندر چمٹا کر کے لپیٹتا ہے اور ایسے اپنے جسم کو نکال کر کے انسان گزرتا ہے کاردار جھاڑیوں سے، کسی کانٹے میں اس کا کام ہو جائے اور کسی بھی کانٹے میں اس کا کپڑا نہ پھٹنے پائے۔ جب وہ اس طرح سے گزر جاتا ہے تو اس پار جانے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ چلو میں نے راستہ بھی کاٹ دیا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ خیال ہو کہ قرآن و حدیث نے مجھے کون سا راستہ دیا ہے جس راستے پر ہم کو چل کر کے اپنی آخرت تک پہنچنا ہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو کرتے ہوئے ایسے طریقے سے گزر جائے کہ اپنی ساری زندگی کے اندر ان کاموں پر عمل نہ ہونے پائے، اس کو اللہ کی وجہ سے یہ تقویٰ کی مثال ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہوگا اور وہ یہ دیکھ لے گا کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی حرکت اگر کرتے ہیں تو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، ہمارے اس عمل پر آخرت میں وہ اس کو ثواب عذاب دینے والا ہے، تو ایسی صورت کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کے ڈر سے، چاہے وہ رات کی تاریکی اور تنہائی ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان اس عمل کو نہیں کرتا ہے۔ اور اس تقویٰ کو پانے کے لیے، اللہ کے عذاب کو سے بچنے کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے وعدے اور اس کے ٹارگٹ کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندہ سے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم اس روزہ کے بدلے میں تمہیں جنت کے اندر ریان نامی دروازے سے تمہارا داخلہ کریں گے اور تمہیں VIP کوالٹی کی دروازے سے گزارا جائے گا۔ اس روزے کی حیثیت کو، اس کے ثواب کو پانے کے لیے ایک مسلمان کوشش کرتا ہے، اپنی سچی کوشش کرتا ہے کہ اللہ مبارک اس اسلامیت کو اور فضیلت کو پا دے، جو اس کو پا دے۔ تیسری مثال جس میں تقویٰ کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وقت پر کیا ہے، آج اس کا بیان ناگزیر ہے۔ تقویٰ ہے کیا چیز؟ یہ تو میں نے تقویٰ سمجھا دیا کہ یہ تقویٰ ہے، اس کا نام تقویٰ ہے،
كل شيء وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. سورة النساء آیت نمبر 36. سورة النساء کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ کے بندے سے حقوق بیان کیا اور ہمیں یاد پڑتا ہے شاید یہ آیت کریمہ سے پہلے میں نے اس کو جمعہ میں بتا دیا. آیت پڑھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے. بہرحال بیان کیا ہوا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے. 10 آدمی کا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا 5 حقوق بیان. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے. 10 حقوق کے اندر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ کسی بھی خود پسند متکبر اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ان حقوق کی ادائیگی کرنے والے. یہ 10 قسم کے جو حقوق اللہ نے مطالبہ کیا ہے انسان سے، اگر یہ سارے کے سارے حقوق ایک مسلمان کی زندگی سے نکل جاتے ہیں اور اس میں سے کسی کی بھی وہ ادائیگی نہیں کرتا اور رمضان مبارک کے وہ 1 مہینہ کے روزہ رکھ کر وہ چاہے فلان یہ ناممکن ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رمضان مبارک کے 1 مہینہ کا روزہ رکھ کے اس کے اندر نماز کی پابندی کرتے، تلاوت کی پابندی کرتے، تراویح کی پابندی کرتے ہم بڑی نیکوکار بن جاتے ہیں اور پورے رمضان کا ہم کو ثواب مل جاتا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ صاحب تقویٰ نہیں بن سکتا. اس لیے کہ آپ سے سارے لعلکم تتقون. قرآن نے کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ کے بندے تم اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ اس کو شریک کرو. اللہ کی عبادت کرو، والدین کو حقوق کو سمجھو. والدین احسانا وبذل القربى. باپ کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا ہے وبذل القربى اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو تم سمجھو. والیتامی یتیموں کے حق کو سمجھو. والمساکین مسکینوں کے حقوق کو سمجھو. والجار ذی القربى پڑوسیوں کے اور اپنے قریبی پڑوسی کو رشتہ دار پڑوسی کے حقوق کو سمجھو.
میری زندگی کے اندر میرے ماں باپ اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو اس طرح نہیں دیکھتے کہ ہماری ضرورت ہم سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اگر میرے شام کا سو جاتا ہے اس کا بیٹا سو جاتا ہے. یاد رکھو یہ رمضان مبارک کے اندر اس رمضان مبارک کے روزوں سے اور اس کی عبادت سے کوئی تقوی حاصل ہونا نہیں ہے. اس لیے تقوی کی جو چاہت اور اس کا ایمان ہے وہ ان کی ادائیگی ہے. اور جب تک ان کی ادائیگی ہوگی اس کے بعد قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا بِالزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. قرآن نے اعلان کر دیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. ہم رمضان کی فضیلت کیا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا کہ جب میں کتاب لے کر بیٹھتا ہوں پڑھتا ہوں رمضان مبارک کا مہینہ میں سے تیاری کرو کہ تمہارا کیا بول رہا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں. ہم سو جاتے ہیں سو کرتے ہیں بڑی تازگی ہمارے اندر. جب میں بیٹھا ہوں کتاب پڑھنے تو مجھے نیند آنے لگا آنکھ بند ہو گئی تو سو گیا. ایک گھنٹہ بس گیا ہوں مجھے پتہ لگا رمضان مبارک کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پوری صاحب ممبر سے پیار کرے کتاب پڑھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر کے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. رات میں سحری اتنا زبردست اتنا اچڑ کے کھایا کہ صبح دھوم ہونے لگے کٹا ٹھیکار آنے لگا بارے پہ تو الٹی ہو گئی. مسئلہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. سحری کے اندر برکت ہے. سحری تاخیر سے کرو، افطار جلدی کیا کرو. یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری چیزیں مسلمان کو بنیادی چیزوں میں پہلے سے مجھے نہیں پتا ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید جو اتنا بڑا مہینہ ہے اور اتنا مقدس مہینہ ہے تو آگے اس کے آگے پیچھے ہے کیا؟ آگے پیچھے یہی دکھائی دیتا ہے کہ رمضان مبارک کے قرآن کا مہینہ جو پچھلے سال کے 4 جمعہ خطبہ کے اندر ہم نے قرآن مجید کو رمضان مبارک اور قرآن مجید میں دیکھا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ رمضان مبارک یہ قرآن کا مہینہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ رمضان میں اس کا مطالعہ چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے. قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے سال بھر؟ ہم صحابہ تقویٰ بن جائیں روزہ رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے اتنے پاس بن جائیں کہ رمضان میں ہمیں احساس ہو جاتا ہے آپ نے بہت کرا. یہ گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، غرور پیدا ہوتا ہے. پھر بھائی یاد رکھو رمضان اسی وقت اچھا ہوا جب آپ کے سارے جملہ حقوق والے جملے سب خوش ہیں. آپ نے رمضان پا کر کے بہت بڑا کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے متقی اور پرہیزگار بن گئے کہ اس کی بیوی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو ان کو کپڑا خریدنے کے لیے دیا، کپڑا نہیں پسند ہے پیسہ کی زیادہ یہ سب سے نہیں بات ہے. لیکن قرآن نے جو اس کا مقصد بیان کر دیا اس کو سمجھنا پڑے گا. قرآن اس کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا ہمیں کہ اگر رمضان مبارک کے اندر باقاعدہ عبادت کر کے ہم اس مہینے کو گزار لیتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت سارا عبادت کر لیا اب جنت کو نہ جانا کہ پیٹ سے ہو جائیں گے. یہ رول ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ سے دل کو ساتھ میں دکھائی دے رہا نا. تمہارے ماں باپ تڑپ رہے ہیں، 4 بیٹے ہو تمہارے بھائی، تمہارے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں کسی کے اور اس کی ماں ایک شام کی روٹی دے رہا ہے. کسی کے 2 بیٹے ہیں، اس کا باپ بڑھاپے کے عالم میں بازاروں کے اندر چوک چوراہوں پر اپنی محتاجی کا اظہار کرتا اور اس کے جیب میں پھٹی کوڑی نہیں ہے کہ اس رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر تربوزہ خرید کر رکھتا ہے. یہ کون سا کرتا اور یہ کیسی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کے پیسے 1000 ہیں غربا اور مساکین پر بھی لٹا دیتے ہیں لیکن آپ کے ماں باپ. قرآن اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ روزہ دارو آج تمہارے بیٹے تمہیں نہیں پوچھ رہے ہیں نا، وہ بھی کل باپ بن کر کے آئے گا تمہاری عمر کو جب پہنچے گا اس کی اولاد پوچھنے والی نہیں ہے. آج جس طرح سے تم ایک وقت کی روٹی کے محتاج جو بنے ہو، کل ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہی تمہارا بیٹا وہ ایک ٹائم کے کھانے کا محتاج بنے گا. اس لیے اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے باپ کو نہیں
کہ ہم اپنی زندگی کے ان سارے مسائل کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی کے ان سارے راستوں پر نظر رکھیں کہ ہمارے پیچھے کون ہے اور اس کے حقوق کیسے ہیں۔ اگر ان سارے حقوق کو ادا کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر آپ تقویٰ کے درجے کو حاصل کریں گے اور جو قرآن کہتا ہے کہ اسلام کما کتب علی الذین لعلکم تتقون، تم پر روزہ فرض کیا پہلی امت کی طرح سے روزہ تقویٰ کو پانے والے ہو جاؤ۔ اپنے معاملات کو دیکھ لو، ایک انسان روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک اور جو کھاتا وہ حلال کے حرام ہے، اس کے گھر میں جو آیا ہے نا وہ حرام ہے۔ حدیث پہلے میں سنا چکا ہوں۔ رمضان مبارک کے تقویٰ کو پانے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ایک انسان جب مغرب کو اپنے کا اللہ تعالیٰ کا سن ہو کیا ہوا ہو شام میں وہ افطار جب نوالا اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، افطار کی دعا پڑھ کر کے وہ افطاری کر لیتا ہے، روزہ توڑتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا روزہ پورا ہو گیا، لیکن یہ جو دعا کے ساتھ جو ڈالا ہے وہ جائز ہماری شریعت اس کو بھی نہیں مانتی۔ ایک بڑا گندا شخص پریشان حال کسی بیابان کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کے سر بڑا گندا ہے، اس کے بال کے اندر